السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہمارا ٹاپک کچھ ڈفرینٹ ہے۔ اس ٹاپک کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ یہ ہمارا پیرنٹنگ سیشن ہوگا، بٹ آج ہم پیرنٹنگ ماڈل کو ہی ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے پرسپیکٹیو کے اکارڈنگ، اور انشاءاللہ اس کو پھر سیکوینشل رکھیں گے تاکہ نیکسٹ ہمارا جو ہوگا ہم اس میں اسپاؤس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم تو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دینی ہیں اور ہمیں دینی اسپاؤس چاہیے، لیکن ہم کتنے دینی ہیں اور ہم کس حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دینی ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ریفلیکٹیو ہو کر سوچنا بہت ضروری ہے۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے ذرا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دینی ہیں، تو ہمارے لیے دین جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میری آواز پراپرلی آ رہی ہے؟ کوئی مجھے انمیوٹ کر کے کنفرم کر دیں کائنڈلی۔ اوکے، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر دینی ہونے کا کلیم کر رہے ہیں تو ہم کیا سوچ کے یہ کلیم کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے دین کو دیکھتے ہیں، ہمارا دین کو دیکھنے کا اینگل، میجر کرنے کا اینگل کیا ہے، اور جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں، جس دین پہ امپلیمنٹ کرنے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ ہماری پریکٹس میں ہے، ڈیلی لائف کی پریکٹس میں ہے، تو وہ دین بیسکلی ہے کیا یہ وہی دین ہے جو ہم نے اپنے سوسائٹی کے کلچر اور ٹریڈیشنز کے پریشر میں آ کر اپنے دین کو توڑ مروڑ کے اپنے طریقے سے اس کو شیپ اپ کر کے ڈھال لیا ہے، اور یا پھر یہ وہ دین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹس کرنے کو کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس جو قرآن پاک میں ہمیں بتاتی ہیں، کیا ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں یا پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کا پتلا بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو 100% پرفیکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر بھی انسان کے اندر بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھائی برائی کا ایلیمنٹ بھی رکھا ہے۔ تو بیسکلی یہ ہمارا ایک آزمائشی پروسیس ہے۔ کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں 100% اسلام کو یا اپنے دین کو پریکٹس کرتا ہوں، مگر ہم سے ہماری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیا جد و جہد کی، ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے کیا جد و جہد کی، ہمارے لیے جو دین اتارا گیا ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دین کو سمجھنے میں ہم نے کتنی وسعت سے کام لیا، کتنی وزڈم سے کام لیا، یا پھر ہم نے اپنے کمفرٹ لیول میں رہتے ہوئے دین کو اسی حد تک اپنے اندر ایبزارب کیا جتنا ہم ٹالریٹ کر سکتے تھے، یا ہم نے دین کو ایک لگژری بنا کر اپنی زندگی میں پریکٹس کیا کہ ٹھیک ہے، جہاں تک تکلیف نہیں آ رہی وہاں تک ہم دین پریکٹس کریں گے، جب تکلیف جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں ہمارا بریک لگ جائے گا، وہاں ہم فل سٹاپ لگا دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک گاڈ کانشیس مومن بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اس فتنوں کے دور میں تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ریزسٹ کرنا سیکھے اگر اس کے سامنے بھی کوئی ایسی چیز آ جائے جو اسے بہکا دے یا بھٹکا دے۔ تو ہم اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں لیکن ہم خود وہ کام نہیں کر رہے، تو ہم کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے مختلف بن جائے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریفلیکٹیو ہو کر سوچنا شروع کریں کہ ہم خود اپنی زندگی میں کتنا دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور دین بیسکلی ہے کیا، دین کے معنی کیا ہیں میری نظر میں، میری زندگی میں۔ جو پیرنٹنگ ماڈل میں نے اپنے گھر میں قائم کیا ہوا ہے، اس پیرنٹنگ ماڈل کے اندر میں دین کو کتنا پریکٹس کرتا ہوں یا کرتی ہوں،
کہ میرا بچہ جو ہے وہ دینی بن جائے گا، یا میں اس بات کا کلیم کرتا ہوں کہ میں تو دینی ہوں. تو یہ سوچنا شروع کریں اور اس بات کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہم ریفلیکٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم سوچیں گے نہیں کہ کیا میں پورے دن میں دین کو پریکٹس کر رہا ہوں، کیا میری زندگی کے میرے کیریکٹر بلڈنگ میں جو فلاز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیا میں دین سے مدد لیتا ہوں، کیا میں دین سے اپنی تربیہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں وہ چیزیں قرآن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا میں یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ میں دینی ہوں یا میں دین کو پریکٹس کر رہا ہوں یا ہمارا گھرانہ اسلامی ہے یا دینی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے صرف اور صرف دین کو نقصان پہنچے گا. ہم دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو دینی کہہ رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے دور بھاگیں گے اگر ہم دین کے اوپر واقعی نہیں چل رہے. اگر ہمارے لیے دین ایک مذاق ہے، ایک کلچر ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک ریچول ہے جس کو ہم ایک ایونٹ کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ایونٹ کی طرح ہم نے پریکٹس کرنا شروع کیا ہوا ہے، یا ہم نے اپنے کمفرٹ لیول میں رہتے ہوئے دین کو دین سمجھ کے پریکٹس تو کر رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج عمرہ سب کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ دین پہ عمل کر کے ہم نے کوئی تکلیف تھوڑی اٹھانی ہے. اس سے زیادہ یہ دین نہیں ہے. یہ دین کے اندر انٹر ہونے کی کریڈیبلٹی ہے کہ آپ نے دین کے اندر انٹر ہونا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے. ہم سب کرکٹ دیکھنے کے شوقین ہیں، فٹ بال دیکھنے کے شوقین ہیں. جیسے ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا ہو یا فٹ بال کا ہو، اس کے اندر انٹر ہونے کا جو لائسنس ہوتا ہے نا، انٹر ہونے کی جو میرٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو پلیئر ہوتا ہے اس کو یونیفارم میں انٹر ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ بغیر یونیفارم کے فٹ بال نہیں کھیل سکتا یا وہ بغیر یونیفارم کے کرکٹ نہیں کھیل سکتا، کیونکہ وہ اپنی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اسلام کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے کے لیے جس طرح ہمیں میرٹ کی ضرورت ہے، وہ میرٹ ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کے پلرز، اسلام کے جتنے بھی پلرز ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ان پلرز میں سے بیسک چیز تو پہلے ہی نکال کے پھینکی جا چکی ہے، جس کا نام جہاد ہے. اور جو سب سے ٹاپ پر، جیسے ایک آئی تھنک میرے خیال میں ایک حدیث میں آتا ہے یا کسی اسکالر نے کہا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، کہ قرآن جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اونٹ کی جو کوہان کی اونچائی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے پلرز میں بھی سب سے اونچائی پر جہاد ہے. اس جہاد کا پلر ہم نکال چکے ہیں عرصہ دراز پہلے. ٹھیک ہے، تو جو پلر باقی بچے ہیں وہ ہمارا اسلام میں داخل ہونے کا ایک لائسنس ہے، میرٹ ہے. اصل ذمہ داری پلیئر کی کب ہوتی ہے شروع؟ اصل ذمہ داری یہ نہیں ہوتی پلیئر کی کہ وہ یونیفارم پہن کے گراؤنڈ میں جا کے کھیلے بس، اور جیسے بھی کھیلنا ہے کھیل کے آ جائے. بلکہ اصل ذمہ داری پلیئر کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ گراؤنڈ میں انٹر ہو جاتا ہے. پھر وہ بالر ہو، فٹ بالر ہو، کرکٹر ہو، بیٹس مین ہو یا فیلڈر ہو، اس کو اپنی پروگرس دکھانی ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے اس کو وہ کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا گراؤنڈ میں انٹر ہونے کا مقصد ہی وہ ہوتا ہے، جو وہ کھیلنا اور بہترین طریقے سے کھیلنا. اگر وہ اپنا مقصد یاد نہیں رکھتا یا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے یا بالکل اسے کٹ آف کر دیا جاتا ہے، اسے ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے. تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ہماری جو میرٹ ہے وہ یہ پلرز ہیں، جن کو ہم اپنے سینوں پہ بیجز کی طرح سجا کر سمجھتے ہیں کہ وی آر سو کالڈ مسلمس، ہم سو کالڈ دینی ہیں. دس از ناٹ دا کریکٹ دین. اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ہی اصل ذمہ داری ہماری شروع ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کا جاننا بہت ضروری ہے. اس ذمہ داری کو جاننے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم وہ ذمہ داری نہیں جاننا چاہتے یا جانتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم اسلام کو صرف اپنے مطلب کے لیے، مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ذکر اذکار کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی. تو جنت تو اتنی سستی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت میں، ایک سیکنڈ،
قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی نظر میں موسٹ بیلوڈ ڈیڈز کیا ہیں؟ موسٹ بیلوڈ ڈیڈز وہ ہیں جو ہم ریگولرلی اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ، چاہے وہ بہت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے لیے بڑی دل پسند ہوتی ہیں، اللہ کے لیے بہت عزیز ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم ایک دن کرتے ہیں، 4 دن چھٹی کر لیتے ہیں، پھر 2 دن پریکٹس کرنے کی کوشش کیونکہ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ایک دن ہو جاتا ہے، اگلے دن ہمت نہیں پڑتی۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، 1-2 دن اٹھتے ہیں، پھر اٹھا نہیں جاتا کیونکہ نیند نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بڑا بنا کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، اور اس لیے ہم ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دین ہم نے نماز، روزے، زکوٰۃ کی، حج کی حد تک لمٹائز کر دیا ہے، ہم نے دین کو لمیٹڈ کر دیا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ریچولز پورے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، دس از اٹ۔ مگر دین اس سے آگے ہے۔ دین کے اندر داخل ہونے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان کے معاملات میں ہم کیا کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، ہمارا اپنے آپ کے ساتھ کیا پرفارمنس ہے، ہم اپنے ساتھ جسٹیفائیڈ ہیں، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جسٹیفائیڈ ہیں، ہماری لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بانڈنگ کیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے اندر کتنی جو ہے ایمپیتھی ہے، ہم کتنا اپنے دین کو فالو کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا کی کتنی فکر ہے، کتنی پرواہ ہے، ہماری نیتیں کتنی خالص ہیں، ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنے میں کتنا انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپنے دین کو پریکٹس کرنے کی کوشش کر سکیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو دین کے اوپر ریز کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو کلیم ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے، اس کو کمپیئر کرنا شروع کریں ریالٹی کے ساتھ کہ ریالٹی کیا ہے، میں ریئل میں کیا ہوں۔ مرر کے سامنے کھڑے ہوں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں اور جاننے کی کوشش کریں، کیا میں منافق ہوں، کیا میں جھوٹا ہوں، یا میں بھٹکا ہوا ہوں۔ تو آپ کو شاید جواب مل جائے اگر آپ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جان سکوں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری اصلیت کیا ہے۔ اگر میں دینی ہونا کلیم کر رہی ہوں اور میں دین پہ نہیں چل رہی، اگر میں یہ کلیم کر رہی ہوں کہ میں آج سیشن میں موجود ہوں، میں سیکھنے آئی ہوں، اور وہ سیکھنے کے بعد میں نے پہلی فرصت میں ایٹ مائی ارلیسٹ میں نے اس کو اپنی زندگی میں لائن آف ایکشن کے طور پر اپلیکیبل بنانا ہے، تو اور میں کر بھی رہی ہوں، صرف کہہ نہیں رہی، کر بھی رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، ذرائع پیدا کرے گا، اور آپ کے دل میں مزید جستجو کی چاہ پیدا کرے گا۔ لیکن اگر میں سیشن ختم ہونے کے بعد سوچتی ہوں کہ ہاں ہاں میں کر لوں گی، کل سے شروع کروں گی، اگلے دن میں کہتی ہوں ہاں ہاں کل سے شروع کروں گی، لکھ تو رہی ہوں نا، میں سیکھ تو رہی ہوں، سیکھنے ہی تو آئی ہوں، بس سیکھ سیکھ کے میں پوائنٹرز بنا رہی ہوں، نوٹس پہ نوٹس بنا رہی ہوں، لکھ رہی ہوں، ایون کہ دوسروں کو بھی بتا رہی ہوں، مگر میں خود کیا کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ویسے ہی پیش آ رہی ہوں، مجھ سے ہو نہیں پا رہا، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں موٹیویشن کیسے لوں، مجھے کوئی تو موٹیویشن دے آ کر، مجھے کوئی پیچھے سے دھکا مارے تو میں موٹیویٹ ہوں گی۔ مومن کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، مومن اللہ سے کنیکٹ کر کے خود کو خود موٹیویشن دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہر انسان اپنی زندگی کی اچھائی برائی کا ذمہ دار ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل کے بغیر آپ کی پڑھائی لکھائی سیکھنا سکھانا سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ۔ جیسے میں نے پچھلے سیشنز میں ایک آپ سے بات شیئر کی تھی نا کہ 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو مے بی کہ ہم ایسے انسانوں میں موجود ہوں جو سیشنز لے کر لوگوں کو سکھا رہے ہیں، لرن کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، مگر ان کے دل تک وہ بات ہی نہیں پہنچ رہی انفارچونیٹلی۔ وہ اپنے ذریعے لوگوں کو تو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ بھی فائدہ لے رہے،
مگر وہ اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے، کیونکہ ان کے اندر وہ جستجو اور لگن ہی پیدا نہیں ہو رہی کہ میں اپنی زندگی پہ تو عمل کروں۔ ابھی جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ہر ہر بات کا جواب دیا ہوا ہے، ہر ہر بات کا، یعنی ہم وہ کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں وہ میرے بیہیویئر، میرے کیریکٹر میں بھی نظر آئے۔ بینگ دینی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ کے بس فارغ التحصیل ہو گیا ہوں، چیریٹی دے تو رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی کوشش کر تو رہا ہوں، مسجدیں بنا تو رہا ہوں، یہ کر تو رہا ہوں، لیکن میرے گھر میں میرے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، میرا پیرنٹنگ ماڈل اچھا نہیں ہے، میرے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ بس میری ذمہ داری کمانا ہے، اپنے بچوں کو ایک لگژریس لائف دینی ہے، دس از اٹ، اور اللہ کے آگے میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنا کمایا، آپ نے کتنا کھلایا اپنے بچے کو، آپ نے کتنی لگژریز دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے آپ نے اپنے بچے کی کیریکٹر بلڈنگ کرنے میں دین کو کتنا اپنے زندگی میں اپلیکیبل بنایا، آپ نے کتنی آنیسٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا اپنے بچے کو سکھایا، آپ نے کتنی آنیسٹی سے میرے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں، سمجھوتے کیے۔ تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم کتنے آنیسٹ ہیں ان ڈیلنگز، ٹروتھفلنس ان اسپیچ، ہم کتنے سچے ہیں بولنے میں، کرنے میں، ہمارے کال میں اور فیل میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، کتنی صاف گوئی کے ساتھ ہم ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ہم کتنی آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم جیسی کہتے ہیں نا جیسی عوام ویسا حکمران، کرپٹ عوام کے اوپر کرپٹ جو حکمران ہے اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کسی کو 2 روپے کی چوری کا بھی موقع ملتا ہے، 2 روپے کی کرپشن کا بھی موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کرپشن شامل ہو چکی ہے۔ ہم اس کرپشن سے پیچھا چھڑانے کے بجائے اس کو اپنی زندگیوں میں اتنی گہرائی سے شامل کر چکے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں حرام کا لقمہ دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو بہت سی ان کے کیریکٹر کے اندر فلاز پیدا کر رہے ہیں، اپنی گندگی، اپنے بیڈ پیرنٹنگ ماڈل کی وجہ سے، اور اپنی بے حس سوچ کی وجہ سے، جو ہم سوچ ہی نہیں پا رہے کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے، اور ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دینی ہیں۔ اس دینی ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو دینی سمجھ کر دین سے دور بھاگنا شروع ہو گئے، یعنی آپ اسلام دین کے دشمن ہیں اگر آپ اپنے آپ کو دینی کہتے تو ہیں لیکن دین پہ چلتے نہیں ہیں۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہوگا اگر ہم یہ کلیم کر کے اس پہ عمل نہیں کر رہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایمپیتھی شو کرتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو اتنی ویلیوبل سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ویلیوبل اینٹی ہیں ہمارے بچے؟ کیا ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ رحم، افیکشن، محبت، ایمپیتھی، یہ چیزیں کیا ہمارے اندر ہیں کہ ہم پیرنٹنگ ماڈل کے ذریعے اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کوشش کرنے میں اور بننے میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی 100% ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے بچے کی تربیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دین کے اوپر، اس کے باوجود ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، سمجھ نہیں رہے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں ہم ناکام ہو رہے، تو ہم فرسٹریٹ ہو کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں اتنی کوششیں کر رہا ہوں، میں قربانی بھی دے رہا ہوں، تکلیفیں بھی جھیل رہا ہوں، اپنا ٹائم بھی بچوں کو دے رہا ہوں، اس کے باوجود کام کیوں نہیں کر رہی چیزیں؟ کیونکہ آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہیں۔ آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں، اللہ سے دعا کریں، لیکن
وی نیور نو کہ اللہ کا کیا پلان ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے. آپ سے آپ کے حصے کی جد و جہد، آپ سے آپ کے حصے کے کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. دیٹس اٹ. آگے آپ کے بچے کا کیریکٹر کیا بنا، گاڈ فاربڈ وہ بھٹک گیا، گاڈ گاڈ ولنگ کہ وہ بزن اللہ تعالیٰ کے وہ اچھے کاموں میں انڈلج ہو گیا، اچھے راستے پہ چل نکلا. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی جد و جہد جاری رکھنی ہے مرتے دم تک. وہ جد و جہد رکنی نہیں چاہیے. اگر وہ رک گئی ہے یا وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دیں. ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے ہاتھ پہ کتاب پکڑائی جائے گی کہ یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہماری حرکتیں ہیں. دیکھو اس وقت اس دن تم نے اس وجہ سے نماز قضا کی تھی، اس وقت اس دن اس وجہ سے تمہارا بچہ جھوٹ بولنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ تم اپنے بچے کے لیے ایک ناسور تھے، کینسر تھے. تم نے اپنی رول ماڈل کے ذریعے اپنے بچے کو دین سے دور کیا. آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں دین اپلائی ہوتا ہے لیکن میرے فادر مدر جھوٹ بھی بولتے ہیں، میرے فادر مدر غیبت بھی کرتے ہیں، لوگوں کی برائی بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل ٹھیک نہیں کرتے. تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ دین کو صرف اوڑھنا ہے نماز روزہ زکوٰۃ کی حد تک، کرنا وہی ہے جو آپ کا دل کرے گا، کرنا وہی ہے جو آپ کو نفس کہتا ہے. تو آپ سوچ لینا کہ آپ کتنے بڑے دشمن ہیں اپنے بچے کے. اس کو بیچارے کو تو نہیں پتا، وہ تو دنیا میں آیا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو آپ سے سیکھ کر دنیا میں نکلے گا اور آپ سے وہ کرپشن سیکھ رہا ہے، منافقت سیکھ رہا ہے. کڈز آر نیچرل آبزرور، وہ نیچرلی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. دے ول کاپی وٹ یو ڈو، ناٹ جسٹ وٹ یو سے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ سچ بولو، مگر آپ اس کو دکھا رہے ہیں کہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. مصلحت ہے نا، مصلحت ہے. آپ اس کو کر کے دکھا رہے ہیں کہ دینی ہونے میں اور دین کو اپلیکیبل بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دینی ہونا، اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اپلیکیبل نہیں بنا سکتے، اپنی زندگیوں میں عمل نہیں کر سکتے، تو دینی کہنا خود کو چھوڑ دیں. خدا را دین کا بہت بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں خود کو دینی کہہ کر. یہ بات یاد رکھیے گا. دینی کہنا چھوڑ دیں، اپنے بچے کو بتانا چھوڑ دیں کہ ہم دینی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کا بچہ یہی سیکھ رہا ہے کہ یہ دین ہے، اس دین کو اسی طرح اپلائی کیا جاتا ہے. یعنی جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے کہ پیرنٹس کیسے اپنا پیشنس لوز کر دیتے ہیں، اپنی آوازوں کو اونچا کر دیتے ہیں، سچ بولنے کو چھوڑ کر جھوٹ بولتے ہیں، مختلف معاملات میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، منافقت سے کام لیتے ہیں. بچے انٹرنلائز کرنا سیکھتے ہیں that being دینی is only for the mosque not the home. میں نے صرف مسجد تک دین کو رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، بس. میں یہ کر کے ویسے بھی جنت میں جا سکتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس سٹاپ کو، بریکر کو، بیریئر کو ہٹاؤں اور تکلیف دہ معاملات میں اپنی چھلانگ مار دوں. وہ کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ چلتا پھرتا منافقت کا جو سمبل ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس کو ملٹیپلائی کر کے اپنے اندر جذب کر رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر میں واقعی کلیم کرتی ہوں کہ میں دینی ہوں، تو میں نے اپنے پیرنٹنگ ماڈل کے اندر ہولسٹک اسلام کو لے کر آنا ہے، اپلائی کرنا ہے، اپنے بچے کو بچپن سے وہ ماحول دینا ہے. جیسے ہم نماز بچے کو سکھاتے، لیکن ہم بچے کو نماز تو سکھا دیتے، یہ نہیں سکھاتے کہ نماز پڑھتے کیوں ہیں، نماز کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وائی واٹ ہاؤ. ان کے آنسر بچے کو نہیں ملتے. آپ کو پتہ ہے ہمارے آج کی نسل، ہماری جو بچے کما رہے، جو بچے فیم حاصل کر رہے ہیں، بلاگرز اور یوٹیوبرز، سب کچھ، اتنا فیم، اتنا پیسہ حاصل کرنے کے باوجود سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں. وہ پوچھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ مقصد تھا کہ ہم کمائیں اور فیم حاصل کریں؟ ہمارے بچوں کو ڈائریکشن دکھانے والا کوئی نہیں ہے.
پیرنٹس فخر سے سینہ پھلا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بلاگرز ہیں، ہمارے بچے تو 10 سال کی عمر میں او لیولز کر لیا، ہمارے بچوں نے 10 سال کی عمر میں کمانا شروع کر دیا، لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں۔ کیا آپ کے بچے 10 سال کی عمر میں لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں، 20 سال تک پہنچتے پہنچتے کیا آپ کے بچے ایتھیزم کا شکار نہیں ہو جائیں گے اگر ان کو رائٹ ڈائریکشن نہیں ملی تو؟ کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ ایلیمنٹ رکھا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں کہ کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیا مقصد ہے میرا اس دنیا میں آنے کا۔ اسی طرح کھانا ہے، اپنے بچوں کو دکھائیں کہ حلال روزی کیا ہوتی ہے، حلال ارننگز کیا ہوتی ہے، ہر کھانے سے پہلے گریٹیٹیوڈ شو کر کے دکھائیں بچے کو، بتائیں بچے کو، بولے نہیں، بچے کو کر کے دکھائیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جینٹل ورڈز یوز کریں، بچوں کو رسپیکٹ دیں، بچوں کے ساتھ ایمپتھائز کر کے بات کریں، بچوں کے ساتھ اسی رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں جو رسپیکٹ آپ کو خود کو چاہیے۔ پیسے کے معاملات میں بچے کو آنیسٹی سکھائیں اور ویسٹیج آف منی، ویسٹیج آف ٹائم، ویسٹیج آف واٹر، کسی بھی چیز کی ویسٹیج کے بارے میں اس کو سکھائیں، سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر میری ٹاپ پرائیورٹیز میں پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کے بچے کا پرپس بھی پیسہ ہوگا۔ اس کو بتائیں کہ پیسہ ہماری بنیادی ضرورت تو ہے، لیکن بیسک ضرورت تو ہے ہماری، لیکن ہماری ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں نے آپ نے اپنے بچوں کو یہ لیسن دینا ہے اپنے کیریکٹر سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے۔ یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہم پریکٹیکل لائف میں جب تک اپنے بچے کے ساتھ انڈلج ہو کر اس کے ساتھ ایک بانڈنگ کریٹ کر کے اپنے گھر کا ماڈل انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے تب تک یہ پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، کمیونیکیشن کر لیں، آپ جو مرضی میں آئے کر لیں، دیٹ ووڈنٹ ورکیبل۔ مثال کے طور پر ہم ایک سینیریو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے ایک پیرنٹ ہیں، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دینی ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر ریالٹی میں کیا ہے کہ جو فادر ہیں وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ بہت بری طرح ناراض ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہمیں پریکٹس، بچے کو کون سی پریکٹس کر کے دکھانا ہے کہ بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ نماز ہمارے کردار کے اندر سافٹنس، پولائٹنس پیدا کرتی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے بچے کو دکھانا ہے کہ نماز پڑھ کے میرے اندر ایک عاجزی کا ایلیمنٹ کریٹ ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، میں ہلکا پھلکا فیل کرتا ہوں، میرے اندر کا اینگر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی پریکٹسز بچے کو دکھاتی ہیں کہ آپ کتنا سچ بولنے لگے ہیں۔ پہلے آپ جھوٹ بولتے تھے، آپ بچے کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کریں کہ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں میرے دل میں مطلب نفس میرا کہتا تھا کہ یہ کر لو، وہ کر لو۔ اپنی ٹرانسفارمیشن کی جرنی کو ڈسکس کریں۔ ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ نہیں، ہم بچوں سے اپنی غلطیاں کیوں شیئر کریں؟ بچہ سیکھتا ہے، بچہ اپنی ٹرانسفارمیشن پہ اسی طرح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ جب میرے مما یا بابا اینگری ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک دم سے لاؤڈر وائس میں معوذتین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے معوذتین؟ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں سورہ ناس اور سورہ فلق دی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل کی تھی، فار دیٹ پرپز کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں شیطان مردود کے شر سے، کہ وہ کانوں میں وسپر کر کے وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے نفس تک ہمارے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہماری پریکٹس بتائے گی ہمارے بچے کو۔ اسی طرح اگر ہم بچے کو آنیسٹی ٹیچ کرنا چاہتے ہیں، لائک فار انسٹنس ہم قرآن کے بارے میں بچے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، ریالٹی میں کیا ہوتا ہے، وہی پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بول دو میں آرام کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ان دا موڈ آف میٹنگ وتھ سم ون، آپ ابھی ان سے کہو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ بچہ کیا سیکھ رہا ہے آپ سوچیں؟ بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ کبھی کبھی اس سچویشن میں جھوٹ بولنا صحیح ہے، دیٹس وائی میرے فادر جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح ہوگی یہ بات۔ اس کے لیے پریکٹس میں چیزیں ماڈل کرنا بہت ضروری ہے، سچ بولنا بچے کے سامنے ماڈل کریں
چاہے کتنا ہی انکمفرٹیبل ہو آپ کے لیے، چاہے کتنا ہی امبیرسنگ ہو، سچ، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، ورنہ آپ کا بچہ بھی جھوٹ پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح پیسہ سپینڈ کرنا اور گریٹیٹیوڈ شو کرنا، اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے اکثر کہ پیرنٹس کلیم تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، مگر ریالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں کئی کئی طرح کے کھانے اہتمام کیا جاتا ہے افطار میں، پھر افطار کے بعد اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا، پھر اہتمام کرتے ہیں ہم سیلیبریشن کا، اہتمام کرتے ہیں ہم شاپنگ کا، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان کی رمضان کی جو ہے برکت ہے، یہ ہم شاپنگ کریں، نئے کپڑے پہنیں، ہم کھانے اڑائیں، یہ سب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ روزہ تو تقوی پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ بچوں کو سادگی سکھانے کے بجائے ہم ان کو بتاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، بیٹا پورا دن روزہ رکھ لینا، پھر دیکھو میں تمہاری فیوریٹ چیز بناؤں گی۔ ہماری ٹیبلز بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھانوں سے، کیا یہ سب ماڈل کر کے ہم اپنے بچے کے اندر سادگی تقوی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو جتنا سادہ پیرنٹنگ ماڈل پہ رکھیں گے، جتنی سادگی سے جینا سکھائیں گے، ویسٹ آف منی، ویسٹ آف فوڈ، ہر اس چیز سے بچنا سکھائیں گے، ڈسکس کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، گریٹیٹیوڈ کی باتیں ڈسکس کریں گے کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو سوکھی باسی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو لے جا کے دکھائیں، باقاعدہ اسٹریٹ بوائز بےچارے بچے، کچرا چننے والے بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، بس وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح ان کا پیٹ بھر جائے۔ فلسطینی بچوں کو حال دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ ہم اپنے بچوں کو ٹھنڈے کمروں میں رکھ کر، ان کو گرمی سردی سے بچا کر، ان کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے، ان کو کھانے بھر بھر کے دے کر، ان کی لیوش اور لگژری نیڈز کو پورا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مومن بن جائیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ناٹ پاسبل۔ تو یہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ٹریجڈی ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، شیطان بند ہو گیا، بس اب ٹی وی ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، آج میرا روزہ ہے، میں تھوڑا غصے پہ کنٹرول کروں گا، آج میں بچوں کو نہیں ڈانٹوں گا۔ روزہ کھلتے ہی ٹی وی کھل گیا، شاپنگ پہ چلے گئے، ویسٹ آف ٹائم چل رہا ہے سارا کچھ۔ بچے کو ہم کیا پیرنٹنگ ماڈل دے رہے ہیں؟ رمضان کے اندر ہم نے پاکیزگی، تقوی، سادگی پیدا کرنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ٹیبل پہ افطار کے نام پہ بہت کھانے ہوتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، کوشش کرنا ہے کہ قرآن پڑھ لیا جائے، ورنہ پورے سال نہ بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم ایٹ آل۔ یہ تمیز تہذیب ہم بچے کو سکھا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ رمضان ختم، 29واں یا 30واں روزہ ختم، رات میں چاند رات ہے، چاند رات میں گھومو پھرو، ویسٹ آف ٹائم کرو، ویسٹ آف منی کرو، اسٹریٹس میں پھرو، روڈس پہ پھرو، شاپنگز کرو، پوری پوری رات جاگو، گانے سنو، ٹی وی دیکھو، ڈرامے دیکھو، موویز دیکھو، واٹ ایور اٹ از، یو کین گو، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہ ہم اپنے بچے تک انڈائریکٹ سبلیمنل میسیجز کے ذریعے میسج پہنچا رہے کہ دس از دا دین، میں دینی ہوں، آئی ایم دینی۔ سو آپ کا بچہ بھی کہے گا میں تو دینی ہوں، دس از مائی کلیم اینڈ آلسو آئی ایم دینی۔ تو میں جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو وہ کہے گا میں دینی ہوں، مجھے دینی وائف چاہیے۔ پہلے دین کی ڈیفینیشن تو کر لو کہ تم دینی کس لیول کے دینی ہو۔ تمہیں دینی عورت چاہیے جو تقوی والی ہو، پاکیزہ ہو، پردہ کرتی ہو، کسی نامحرم سے آج تک نہ ملی ہو، فون پہ کسی سے بات نہ کی ہو، گھر سے قدم نہ نکالا ہو، ایسی ایسی دینی بیوی چاہیے تمہیں؟ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو، شیشے کے سامنے ہی کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ دینی ہو کہ نہیں ہو۔
اس ٹاپک کے اوپر میں نیکسٹ سیشن میں بات کروں گی انشاءاللہ. تو یہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا شروع کریں. اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو اپنی اصلیت سامنے نظر آئے گی. یہ بات یاد رکھیے گا، ورنہ ہم کبھی بھی نہیں سدھر سکتے. سچی بات ہے. ہم صرف اپنے آپ کو لیم ایکسکیوزز، جسٹیفیکیشنز دے دے کے بہلاوے دے دے کے قبر میں اتر جائیں گے، لیکن ڈریں گے نہیں. ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کھائیں گے کہ وہ اندھیری قبر جب لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے ہمارا کیا کرے گی، ہمارے ساتھ کیا کرے گی، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ہمیں نہیں ہے، ہمیں ڈرنی ہے. ہم نے نہیں ڈرنا، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی تک دیکھا جو نہیں ہے. ہم نے نہیں ڈرنا. ہم دنیا میں ہیں ابھی، بس ہمیں نہیں پتا. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم عیاشی کر رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہمیں کیوں قبر یاد آئے گی؟ کیوں؟ تو یہ والی جو بے حسی ہم لوگوں کے دلوں میں چھا چکی ہے نا، نہ ہم کسی بھی طریقے سے قبر کے بارے میں سوچتے ہی نہیں اپنی زندگی. اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک بڑی سی قبر بنا کر، قبر کی پکچر ڈرا کریں، اور ایک طرف روشنی اور ایک طرف سانپ اور بچھو بنا کر اپنے گھر کی ایسی وال پہ لگا دیں جہاں سب کو وہ نظر آئے، تاکہ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے کہ میرے کرتوت کیا ہیں. کیا میں اس طرف جاؤں گا رائٹ پہ، یا میں لیفٹ پہ جاؤں گا؟ جانا مجھے قبر میں ہی ہے. میرا آخری گھر، میری آخری آرام گاہ قبر ہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن پاک جگہ جگہ پہ انسان کی اوقات بتاتا ہے. انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات آج میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اڑا رہا ہوں، دین کی مجھے پرواہ نہیں ہے، دین کو نقصان پہنچا رہا ہوں، دین کے لیے دھبا ہوں، ناسور ہوں، لیکن مجھے قبر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو قرآن مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے کہ ایسے بھلائے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. قبر میں اترتے ہی تمہاری فیملی، تمہارے گھر والے، ان کو دنیا کی فکر ہوگی. تمہاری پراپرٹی بٹ رہی ہوگی، لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، جھگڑے ہو رہے ہوں گے، کسی کو تم یاد نہیں ہوگے. ایسے بھلا دیے جاؤ گے کہ کوئی یاد نہیں کرنے والا ہوگا. کسی کو یاد تک نہیں ہوگا کہ تم بھی ایگزسٹ کرتے تھے کبھی. کوئی ہوگا تمہارا صدقہ جاریہ کہ جو تمہیں قبر میں جانے کے بعد بھی دنیا کے اندر رہ کر تمہیں فائدہ پہنچا سکے. تمہارے لیے تم نے جو پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، چاہے وہ برائی کی فارم میں ہو یا اچھائی کی، تمہارے کیا افعال تھے، تمہارے کیا اعمال تھے، وہی تمہیں فائدہ یا نقصان دیں گے قبر میں جانے کے بعد. تو کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا سوچ کے تم پیسو زندگی گزار رہے ہو؟ جب صبح اٹھتے ہو، آنکھ کھلتی ہے تو اسی وقت تمہاری اوقات پتہ چل جاتی ہے. تمہاری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ ہم انسانوں کی کیا فکریں ہیں؟ آج مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، آج بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ جانا ہے، میرا بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جانا ہے. یہ ہے ہماری اصل اوقات. نہ ہم آخرہ کے بارے میں سوچتے، نہ ہم اپنے بچوں کو سوچنا سکھاتے. یہ ہماری اصل اوقات. بچوں کے اندر لو اور رحم کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ پیرنٹ کہتا ہے کہ میں تو سننا کو فالو کر رہا ہوں. ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا لٹل مرسی شون ٹو چلڈرن. کیا ہوتی ہے وہ لٹل مرسی؟ ییلنگ اور کانسٹنٹ کرٹیسزم، شیمنگ، بچوں کو شرمندہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے عزتی کرنا، کرٹیسائز کرنا، ییلنگ کرنا، چیخنا چلانا. یہ ہے رحم. اس کو رحم کہتے ہیں. کچھ بھی نہ دیکھیں، اپنے کیریکٹر کی ایک کیریکٹرسٹک اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ دینی واقعی ہیں. ریئلی؟ سیریسلی؟ آپ کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی. اس چیز کو ہم کیسے پریکٹس کریں؟ پریکٹس دا سنہ آف لو. ہم نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے، ماڈل کر کے اپنے بچے کو دینا ہے. بچوں کو گال پہ پیار کریں، بچوں کو حق کریں، فزیکل ٹچ دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. وہ کوالٹی ٹائم جس میں آپ بچے کے لسنر بنیں گے، بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، بچے کے دل میں کیا بات ہے، اس سے ڈسکس کریں گے، اس کی سنیں گے.
اس کو امپتھائز کریں گے، اس کو بتائیں گے یو آر آلویز دیئر. بچہ کہیں بھی پھنسے، اسٹرک ہو، کنفیوزڈ ہو، آپ حاضر ہیں. بچہ کسی بھی وقت آپ سے کچھ بھی شیئر کر سکتا ہے. ان کو پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت ناموں سے پکاریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نک نیم رکھ لیتے ہیں اور برے برے نام القابات بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ موکری کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کا ریکارڈ لگا رہے ہوتے ہیں، بچوں کی بے پردگی کر رہے ہوتے ہیں. 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بچے کی ایک بری عادت کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سوچیں آپ بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم. پریکٹیکلی ہم کن ٹولز کو فالو کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنے پیرنٹنگ ماڈل کو، اپنے گھر کو ایک پروڈکٹیوٹی کی طرف رواں دواں کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو فیملی ریفلیکشن ٹائم رکھیں. پہلے تو سیلف ریفلیکشن ٹائم ضرور رکھیں. پیرنٹس شروع کریں گے تو بچے آٹومیٹکلی شروع کر دیں گے. جب آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ڈائری لکھ رہے ہیں، وہ ضرور آ کر آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کر رہی ہیں مما، آپ تو کبھی لکھتی ہی نہیں ہیں. بابا آپ کیا کریں، آپ تو کبھی لکھتے ہی نہیں ہیں، آپ تو اسکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. آپ اس کو بتائیں گے کہ میں ریفلیکٹ کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اب تک بہت غلط جو ہے وہ چیزیں کر رہا تھا اپنی زندگی میں. میری ڈیڈز، میرے ایکشنز ٹھیک نہیں تھے. ہمارا دین اس معاملے میں اور کچھ کہتا ہے، اور وہ اور کچھ کیا ہے وہ آپ کا بچہ جاننا چاہے گا. اس سے بتائیں، اس سے ڈسکس کریں، اپنا ٹرانسفارمیشن جرنی ڈسکس کریں کہ مجھے یہ بات پتہ چلی تو میری آنکھیں کھلی اور مجھے پتہ چلا کہ میں تو اب تک غلط تھا. میں نے چیزوں کو اب ان لرن کر کے نئی چیزیں سیکھنی ہیں. تو میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، ڈائری لکھ رہا ہوں اور اپنی پچھلی عادات کو چینج کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں جن کو میں ختم کر سکتا ہوں. آپ ٹرسٹ کریں، آپ کو اپنے بچے کو کہنا ہی نہیں پڑے گا، وہ اکیلے بیٹھے گا، بلکہ وہ جائے گا سب سے پہلے ایٹ ہز ارلیسٹ جو بھی اس کے ہاتھ میں ڈائری، کاپی، نوٹ بک جو بھی آئے گی وہ لکھے گا بیٹھ کے. اور وہ اپنے آپ کو بھی ریفلیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرے گا، آپ کی ہیلپ مانگے گا، آپ کی سپورٹ مانگے گا. تو اس کے ساتھ آپ ویکلی فیملی ریفلیکشن ٹائم بھی رکھیں جس میں پوری فیملی سب بیٹھ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ڈسکس کریں. آیات اور احادیث کو ڈسکس کیا جائے کہ ان کو اپلائی کیسے کیا جائے اپنی زندگی میں. ہمارے اندر یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کے سولوشن کیسے نکالے جائیں. بیٹا آپ بتاؤ، آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا نالج ہے ابھی تک کی. بچے کو ڈیسیجن میکنگ کی طرف لے کر آئیں، اوپینینز لیں اس سے. اور بیہیویئر کو ہم کیسے ماڈل کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس مسٹ پریکٹس بیفور پریچنگ. یعنی پیرنٹس جو کر رہے ہیں نا، جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لرن کر رہے ہیں، پہلے اس کے اوپر عمل کر کے بچے کو دکھائیں کہ بیٹا دس از دا ریئل تھنگ. اگر میں اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر رہا اور میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں کرتا ہوں یا میں سکھا رہا ہوں کسی کو، تو میری پکڑ ہے، میری پکڑ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ آیت دے دی ہے. ارے وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ تو پہلے میں نے کرنا ہے، اس کے بعد میں نے کہنا ہے. کنسسٹنٹ لینگویج، یعنی اوائڈ سیئنگ کہ دین از ڈیفیکلٹ، بلکہ یہ کہیں کہ دین آسان ہے. دین ہماری زندگی میں آسانیاں لے کر آتا ہے. دین ہمارے لیے اچھائیاں لے کر آتا ہے، ہماری زندگی میں برکات پیدا کرتا ہے. یہ برکات ذکر اذکار میں صرف نہیں چھپی ہوئی، یہ برکات اللہ کی حمد و ثنا، چلتے پھرتے اللہ کی تعریف، شکر گزاری، عاجزی، یہ چیزیں گھر میں برکت پیدا کرتی ہیں. یاد رکھیے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیئے پڑھ لیا ہم نے، وہ آیت کریمہ پڑھوا لیا، 10 لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا لی اور رٹا لگوا کے بس عربک پڑھ لی، کچھ بھی نہیں پتا کسی کو کہ کس نے کیا پڑھا ہے، اور بس بھائی نیاز دلا دی، کھانا کھلا دیا، یہ ہمارے گھر میں بھائی برکت آ رہی ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی برکت اسی وقت انہی گھروں میں آتی ہے جن گھروں میں اللہ کا بتایا ہوا پیرنٹنگ ماڈل اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد گریٹیٹیوڈ پریکٹس کے جو میں نے ابھی اس کو کور کر لیا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ ہر چیز میں گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کر کے دکھائیں. بچے کو بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں دی گئی ہیں، ان کا کیا ریزن ہے. دعا بیفور اینٹرنگ ٹوائلٹ، دعا بیفور آفٹر لیونگ ٹوائلٹ، دعا
before leaving home, دعا after entering home. یہ ساری چیزیں، شیشہ دیکھنے کی دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کا ریزن کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، بیٹھ کر بچوں کے ساتھ ریسرچ کریں، ڈسکس کریں، اپنی والز پہ چیز دعاؤں کو پیسٹ کر دیں تاکہ ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا رہے کہ ہم نے پڑھنا ہے. چھوٹی چھوٹی سننا کو، ہمارے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہیبٹس میں ڈیولپ کریں، ہیبٹس بنائیں. اسمائل کرنا صدقہ جاریہ ہے، اسمائل کریں اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر، ان کو بتائیں کہ جب ماں باپ اولاد کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اور جب اولاد ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھتی ہے، پیار محبت سے دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تب بھی مسکراتے ہیں. گریٹنگز ود سلام، ایٹنگ ود رائٹ ہینڈ، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں خود پریکٹس کریں. بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کیسے کھاتے ہیں، آپ کس ہاتھ سے کھاتے ہیں، آپ کتنی بار چباتے ہیں، کیسے چیو کرتے ہیں، کھانا کھانے کے ایتھکس کیا ہیں، آپ کی مورل ویلیوز کیا ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ بچہ جو آپ سے لے رہا ہے، آپ سے ریپلیکیٹ کر کے اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہے. آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ سے ڈیلی ایک سوال کرنا ہے، کیا میں اپنے بچے کے سامنے اسلام جی رہا ہوں، دین امپلیمنٹ کر رہا ہوں. یہ سوال اپنے آپ سے ڈیلی کریں، ڈیلی. اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ڈیلی اس سوال کو لکھیں اور ڈیلی اس کا آنسر لکھیں کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، ابھی تک شروع کیا ہے یا نہیں شروع کیا، شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، اور رکھتا ہوں تو کس اسٹریٹجی کے تحت رکھتا ہوں، کیا ٹولز استعمال کروں گا. اس کو لکھیں، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ ساتھ، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے رکھنا جو، او اللہ میک اس among those who listens to the word and follow the best of it، یعنی جو اچھی بات سنتے ہیں اور اپنا بیسٹ کر کے دکھاتے ہیں. اپنی فیملی کے لیے دینی گولز سیٹ کریں، جیسے مثال کے طور پر اپنے بچے کی ذمہ داری، ڈیوٹی لگا دیں، تم نے جو ہے نا یہ پورا ہفتہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے سب کو چیک میں رکھنا ہے، سب کو مانیٹر کرنا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، اور اس کو نوٹس میکنگ کرنی ہے، اس کی کسی سے جا کے بات نہیں کرنی، نہ کسی کو بتانا ہے. ویکینڈ پہ تم نے رپورٹ دینی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ. آپ کا بچہ خود ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، اور اس کا مرال ہائی ہوگا کہ میں آئی ایم دا لیڈر اینڈ آئی ہیو ٹو مانیٹر دا پیپل آف مائی فیملی، اور میں نے جو ہے نا دیکھنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، اور میں نے مارکنگ کر کے میں نے ویکینڈ پہ رپورٹ کرنی ہے اپنے پیرنٹس کو یا مدر کو یا فادر کو. اس طرح کے گولز سیٹ کریں. پھر نیکسٹ ویک اپنے دوسرے بچے کی یہ ذمہ داری لگا دیں. نیکسٹ ویک یا پھر نیکسٹ ویک آپ گریٹیٹیوڈ کی پریکٹس کریں، اپنے دوسرے بچے کو کہیں کہ دیکھو، آبزرو کرو، اینالائز کرو، اور ڈیز کے نام لکھ کر ان کے سامنے سب کے نام لکھ کر دیکھو کہ کون کتنا گریٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے، کون کتنا عاجزی سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے. اور وہ بچہ نوٹ ڈاؤن کرے گا اور ویکینڈ پہ آپ کو بتائے گا، رپورٹ دے گا. پھر اس کے نیکسٹ ویک پیشنس. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ماڈل کریں، اپنے پیرنٹنگ انوائرمنٹ کے اندر پلیس کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ریفلیکٹیو موڈ پہ رکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ایک ٹائم ہو جس پہ بیٹھ کے میں نے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے، کیا میرے بچے اسلام میرے ایکشنز میں دیکھ رہے ہیں یا پھر میں صرف انسٹرکشنز ہی دیتی رہتی ہوں. ایم آئی کنسسٹنٹ بٹوین مائی کلیمز اینڈ مائی ہوم بیہیویئر، کیا میں کنسسٹنٹلی یعنی تسلسل کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو اسی طرح لے کر چل رہی ہوں جو میں کلیم کرتی ہوں، جو میں کہتی ہوں، کیا میرے کال و فیل میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. وچ ون سننا ہیبٹ کین آئی اسٹارٹ ماڈلنگ دس ویک، میں کس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس ہفتے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں ایز ماڈل اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ بھی اس چیز سے افیکٹ ہوں، انفلوئنس ہوں. کوشچن کریں، پھر میں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں اور ڈسکس کروں، لاجیکل اور لاجیکل پوائنٹ سے اور ریزننگ ان کو میں دے سکوں. اینڈ دیر آر ملٹیپل تھنگس جو آپ اپنے پیرنٹنگ ماڈل میں اپلائی کر سکتے ہیں.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا نہیں ہوں، اور جو میں کرتا ہوں وہ میں کہتا نہیں ہوں۔ تو جو کہتا نہیں، جو کرتا نہیں ہوں تو وہ میں کہتا کیوں ہوں؟ اس کا سوال، یہ سوال کریں اپنے آپ سے۔ تو مجھ سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، اس بات کی کرٹیکلٹی کو سمجھیں کہ میرے دینی ہونے کا نقصان میرے بچے کے اوپر کتنا زیادہ ہو رہا ہے، میرے دینی ہونے کا نقصان میرے آس پاس کے لوگوں کے اوپر کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ پلیز پلیز خدا را اس بات کے اوپر سوچنا شروع کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو سیشن کو ریپ اپ کر دیں؟ جی ریکارڈنگ مل جائے گی اس کی؟ جی جی بالکل ریکارڈنگ مل جائے گی اگر آپ گروپ میں موجود ہیں تو۔ جی ٹھیک ہے۔ کون؟ بس وہ میں نے اس دن کہا تھا کہ وہ ڈرائنگ کے پیپر شیئر کروں گی، تو وہ اس میں وہ شیئر کرنے کا آپشن بند ہی رہتا ہے ہر وقت۔ جی وہ میں ویکلی پہلے کھولتی تھی، بٹ اننیسیسری کنٹینٹ شیئر ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے۔ آپ مجھے وہ ان باکس کر دیں، اور میں اناؤنس کروں گی کہ ونس ان اے ویک میں وہ اوپن کیا کروں گی فار ڈسکشن، کہ پیرنٹس کے اگر کوئی کوشچن یا کوئریز ہیں تو وہ ضرور وہاں پہ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا، آئی ول شیئر۔ اوکے، اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہم ریپ اپ کر دیں سیشن کو۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کا معاملہ کرے اور ہم سب کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر لے کر آئے، کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح سے زندگی گزاریں، دین کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔